اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات، کرامات میں مرحوم علامہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی، اور ہم اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں، سیر و سلوک میں اور شاگرد پروری میں ایک عجیب و غریب مقام تھا، اور مرحوم قاضی کے شاگرد اس قدر اپنے استاد سے مانوس تھے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بھی جب ان کے سامنے مرحوم قاضی کا نام آتا تو وہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد کا نام لیتے، اور بسا اوقات ایسے مغموم ہو جاتے کہ ان کی وہ کیفیت بیان کرنے کے قابل نہ ہوتی۔ ایسے افراد میں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اور اس قسم کی شخصیات قابل ذکر ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آغا مرندی سے متعلق یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کی کہ وہ آخری زندگی کے ایام میں جب بستر بیماری پر تھے اور ان سے ان کے استاد کے بارے میں پوچھا گیا، علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے سہارا دو تاکہ مجھے بیٹھنے میں مدد کرو، میں اپنے تخت پہ آرام سے بیٹھوں اور ادب اور احترام کے ساتھ اپنے استاد کے بارے میں گفتگو کروں۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب ان کے سامنے مرحوم قاضی کا ذکر ہوتا تو مغموم ہو جاتے، اور جب ان کے اساتید کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ مرحوم قاضی کا نام احترام کے باعث اپنے اساتید میں ذکر نہیں کرتے، وہ مافوق استاد تھے، لہٰذا اساتید میں وہ دوسرے افراد کا ذکر کرتے، لیکن آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ ادب و احترام کی وجہ سے ذکر نہ کرتے کہ ان کا مقام ان کی تربیت میں، ان کے وجود میں یہ معمولی اساتید سے بہت زیادہ ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بھی آغا قاضی کا نہایتی ادب و احترام کے ساتھ نام لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ شیعوں کے پاس ایسی طاقتور قلم موجود نہیں ہے جو قاضی اور قاضی کے حالات کے بارے میں لکھ سکے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ تشیع کے پاس قاضی کو بیان کرنے کے لیے قلم موجود نہیں ہے۔ مرحوم آیت اللہ فرید گولپیغانی سے متعلق یہ بات نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف عراق میں گیا تو میں اس وقت فلسفے اور عرفان کے اپوزٹ ایک طرز تفکر رکھنے والا ایک طالب علم تھا، اور میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں عراق میں نجف اشرف میں ایک عارف بنام سید علی قاضی طباطبائی ہے جو یہاں کہیں بیٹھ کر مسجد میں لوگوں کو عرفان کا درس دیتا ہے، سیر و سلوک اور تہذیب نفس سکھاتا ہے۔ تو میں یہ اپنے دل میں سوچا کہ میں کیوں نہ جاؤں اس کے درس میں اور وہاں کہیں چھپ کے بیٹھ جاؤں اور ان کی باتیں سنوں چھپ کر، اور پھر جب ان کی باتوں میں کوئی ایسی چیز پاؤں کہ جو خلاف دین ہو تو میں پھر سامنے آؤں اور آ کر ان کی اچھی طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے عامیانہ الفاظ میں اسے کہا جاتا ہے کہ ان کی مٹی پلید کروں۔ ایسا ایک طرز تفکر لے کر میں مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے پہلے مسجد میں گیا، اور وہیں کہیں ایک محراب کے پیچھے، ایک ستون کے پیچھے جا کر میں نے خود کو مخفی کر لیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ پائے، اور مرحوم قاضی آئے، ان کے شاگرد آئے اور مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اور درس کا آغاز ہونے لگا تو مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پھر خاموش ہو گئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر خاموش ہو گئے، اور پھر جب تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس کے بعد مرحوم قاضی نے ان جملوں کا تکرار کیا۔ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے، انسان پیاسا ہے، بیابانوں میں حیران و پریشان بھٹک رہا ہے،
کوئی اسے اس عالم میں ایک برتن دیتا ہے، ایک کاسا دیتا ہے، ایک ظرف دیتا ہے کہ جاؤ اس برتن میں بھیڑوں کا دودھ دھو کر اور تم اپنی تشنگی کو اور اپنی پیاس کو بجھا لو، لیکن یہ انسان بھیڑوں کا دودھ نکالنے کی بجائے وہیں ان بھیڑوں کی نگہبانی کے لیے موجود کتیا کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کا دودھ نکالے اور اس سے استفادہ کرے۔ یہ آیت اللہ فرید کہتے ہیں کہ یہ کلمات جیسے ہی میں نے سنے تو میں متوجہ ہوا کہ آیت اللہ قاضی میرے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ میں سیدھے راستے سے آنے کی بجائے ایک چور دروازے سے داخل ہو رہا ہوں اور مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سننا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اگر میں آقا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سیدھے راستے سے آ کر سنوں، تشنگی کو برطرف کروں، پیاسا بھی ہوں، آ کر میں اس کو برطرف کر لوں تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں چور دروازے سے آؤں اور آ کر اعتراض کرنے کی غرض سے میں ایسی باتیں کروں۔ یہ آقا فرید کہتے ہیں کہ درس کے بعد میں مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، ان کے ہاتھ میں چومنے شروع ہو گیا اور میں نے مرحوم سے استغفار کیا اور میں نے معذرت طلب کی کہ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تہذیب نفس میں استاد کا مقام نہایت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان اپنی آدھی زندگی استاد کامل کو تلاش کرنے میں صرف کر دے، وقف کر دے، لگا دے، اور اس کو زندگی کے آدھی زندگی گزرنے کے بعد اسے استاد کامل مل جائے تو بھی وہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ چونکہ اس نے اپنی زندگی کا آدھا راستہ جو ہے وہ سیر و سلوک میں طے کر لیا ہے۔ اب استاد اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اسے کمالات کے مراتب پر لے جائے گا۔ یہ اس احساس تڑپ اور احساس عطش کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان میں کوئی تڑپ ہوگی، انسان میں کوئی عطش ہوگی، کوئی پیاس ہوگی، تو اس کی پیاس کو اور اس کی تشنگی کو بجھانے کے لیے خداوند متعال اس کے لیے انتظام کرے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم ایسے اساتذہ سے استفادہ کریں۔ خوب، آپ تڑپ کا جو ہے وہ اظہار تو کریں، یعنی آپ کے وجود میں تڑپ تو موجود ہو، تشنگی تو ہو، خداوند متعال آپ کی تشنگی کو برطرف کرنے کے لیے خود بخود آپ کے لیے وسائل اور اسباب فراہم کرے گا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے میں متعدد مرتبہ اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ آقا بہجت فرماتے تھے کہ اگر آپ میں تڑپ ہوگی، اگر آپ میں احساس ہوگا، تشنگی ہوگی، تو آپ کی عطش کو اور تشنگی کو برطرف کرنے کے لیے اگر خدا نے مناسب سمجھا تو میں خود آ کر آپ کی عطش اور تشنگی کو برطرف کروں گا۔ اور یہ تو واقعہ ہمارے اپنے دوست حاج آقا باقری سے متعلق ہے کہ انہوں نے آقا بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی اور آقا باقری کو آقا بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطلب بیان کیا کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگے، اگر ضرورت اور نیاز اور تڑپ کا احساس ہوا تو میں خود تمہاری مدد کے لیے وہاں پر آؤں گا۔ اور یہ بات ہمیں علماء کی عملی زندگی میں معلوم ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے شاگردوں کی اور اپنے افراد کی جن کے لیے تڑپ کا یہ احساس کرتے تھے، انہوں نے رہنمائی کی۔ اور میں آقا حسن علی نخودکی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات، حکایات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کیسے کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں انہوں نے آ کر لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارے استاد سید علی مینانی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سن رکھا تھا کہ ایک شخص ہے کہ جو لوگوں کو اپنے گرد جمع کیے ہوئے ہے اور انہیں تہذیب نفس اور سیر و سلوک کی تعلیم دیتا ہے اور ان کی زندگی تلف کرتا ہے، تو میں اس کو جا کے سبق سکھاتا ہوں۔ یہ آتا ہے مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں، اور ابھی اپنی زبان کھولتا ہی نہیں ہے کہ مرحوم قاضی پہلے سے ہی اپنے ایک شاگرد سے کہتے ہیں کہ وہ سامنے کتاب موجود ہے، وہ لے کر آؤ۔ وہ شاگرد کتاب لے کر آتا ہے تو مرحوم قاضی کہتے ہیں کہ اسے کھول کر حدیث پڑھو۔ وہ کتاب کھولتا ہے تو سامنے حدیث آتی ہے، رحم اللہ امرأ عرف من عین فی عین و الی عین۔ یہ حدیث پڑھتا ہے تو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے ساتھ ساتھ اس کلمات کو
تکرار کرتے ہیں کہ رحم اللہ امرعن عارف من عین فی عین الی عین، اور یہ کلمات مرحوم قاضی جو تکرار کرتے ہیں تو ایسی وہاں پہ ایک عالم طاری ہوتا ہے کہ اس شخص کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوتے ہیں اور تمام حضار مجلس بھی زار و قطار رونے لگ پڑتے ہیں اس حدیث نورانیہ کو سن کر کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب ہے اور مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بھی منسوب ہے کہ رحم اللہ امرعن، خدا اپنی رحمت کرے ایسے بندے پر جو یہ جان لے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے، وَمِنْ عین، اور اس کا ہدف کیا ہے، وَإِلَىٰ عین، اور اس نے کہاں جانا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو جانتا ہو خدا اس بندے پر رحمت کرے۔ اس حدیث کا مرحوم قاضی نے اس قدر تکرار کیا کہ وہ محفل ہی منقلب ہو گئی، اور وہ شخص جو مرحوم قاضی پر اعتراض کرنے کے لیے آیا تھا وہ وہاں سے بغیر اعتراض کیے ہوئے واپس چلا جاتا ہے۔ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز ظہر سے 2 گھنٹہ پہلے ایک درس دیا کرتے تھے جو عمومی درس ہوا کرتا تھا، وہ مسجد میں درس ہوا کرتا تھا، اس میں عام لوگ شریک ہو سکتے تھے، لیکن ایک درس مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا غروب یعنی نماز مغرب سے 1.5 گھنٹہ پہلے منعقد ہوا کرتا تھا، جو ان کے اصحاب سر کے ساتھ مخصوص تھا، یعنی مخصوص شاگرد اس میں آیا کرتے تھے اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ درس خود مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر منعقد ہوا کرتا تھا، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو جاتے اور تمام شاگرد انہی کے گھر میں انہی کی اقتداء کرتے۔ اور یہ بھی ایک فقہی مبنی ہے، اگر آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ 2 قسم کے مبنی ہمارے فقہ تشیع میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک مبنی یہی ہے کہ سورج جب غروب ہو جائے، یعنی اس کا وہ جو قرص آفتاب ہے جب وہ ڈھل جائے تو اسے کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ اور ہمارے فقہا نے جو توضیح المسائل میں بیان کیا ہے وہ زوال حمرۂ مشرقیہ ہے کہ اگر وہ مشرق کی جانب سے اٹھنے والی سرخی اگر وہ زائل ہو جائے تو یہ مغرب کا وقت ہے۔ لیکن یہ 2 قسم کے مبنا جو ہیں وہ فقہ تشیع میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مغرب ہمارے اہل تسنن بھائی جس مغرب کے قائل ہیں یعنی غروب آفتاب کے قائل ہیں، اسی کے بعض ہمارے فقہا بھی قائل ہیں، اور بعض اس مبنا کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ حمرۂ مشرقیہ جب زائل ہو جائے تب مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ مرحوم قاضی کی نظر وہی تھی کہ زوال قرص آفتاب یعنی سورج کا یہ جو دائرہ ہے جب یہ غروب ہو جائے تو اس وقت مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کا بھی فقہی مبنا یہی تھا کہ جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ہماری ملاقات ہوئی جب آیت اللہ بہجت سے اور ہم قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی کے ساتھ آیت اللہ بہجت کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، تو وہاں آیت اللہ بہجت نے اسی مطلب کی طرف یعنی قائد ملت نے سوال کیا کہ میں نے آپ کے اس مبنا کے بارے میں سنا ہے تو آپ کی کیا یہ نظر ہے؟ تو کہا بھلے بھلے میری یہی نظر ہے۔ تو اس وقت آغا صاحب نے بھی انہیں یہی کہا کہ یہ مبنا آپ کا ہمارے لیے پاکستان میں بہت مفید ہے، چونکہ ہم اہل سنت کے ساتھ ہماری نشست و برخاست ہوتی ہے اور رمضان المبارک میں بھی افطاریاں ہوتی ہیں اور ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسے میں یہ آپ کا مبنا بہت مفید ہے۔ اور وہ ایک تفصیلی یادگار ملاقات ہے آغائے آیت اللہ العظمی بہجت کے ساتھ قائد ملت کی، کہ جس میں آیت اللہ بہجت نے قائد ملت کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں امام زمان کے نمائندے ہیں۔ وہ ایک یادگار ملاقات ہے، کبھی وقت ملا تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اس ملاقات کی بھی تفصیل کو۔ تو آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سورج کے غروب ہوتے ہی نماز مغرب قائم کر دیا کرتے تھے، اور وہ افراد جو دوسرے مراجع کی تقلید میں تھے وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ انتظار کیا کرتے تھے، اور بس اوقات رمضان المبارک میں بالخصوص وہ مرحوم آیت اللہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ تھوڑا تاخیر کر لیں، زوال حمرۂ مشرقیہ کا انتظار کریں تو پھر ہم مل کر نماز پڑھیں گے۔ تو رمضان المبارک میں آیت اللہ قاضی اگر ان کا انتظار کرتے
تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا فوراً اپنی جو ہے نا وہ چائے، چونکہ ان کا سماور اور کتری رکھی ہوتی تھی، فوراً چائے نکال کے اسی وقت جو ہے نا وہ اپنا روزہ افطار کر لیتے تھے، اسی ٹائم پر جس ٹائم پر ہمارے اہل سنت بھائی روزہ افطار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نماز مغرب ادا کیا کرتے تھے۔ اور عام روٹین میں مغرب کی نماز جب وہ ادا کر لیتے تھے تو پھر مغرب کے وقت سے لے کر عشاء کے وقت تک وہ باقاعدہ مغرب کی تعقیبات کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت اللہ قاضی کی روش تھی، اور رمضان المبارک میں آیت اللہ قاضی کی درس کی بھی یہ پوزیشن تھی کہ ان اصحاب سر کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا، آدھی رات گزرنے کے 4 گھنٹے کے بعد وہ آئیں آغا قاضی کے پاس، اور پھر وہاں سے آغا قاضی کے پاس جو ہے نا وہ درس لیں۔ یہ ابتدائی 2 عشرے یعنی 20 دن رمضان کے اس طرح سے تھے، اور رمضان کے آخری جو 10 دن تھے وہ مرحوم قاضی کسی کو نظر نہیں آتے تھے کہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں، یعنی آپ انہیں نجف میں تلاش کریں نہیں ہیں، کربلا تلاش کریں نہیں ہیں، کوفہ تلاش کریں، مسجد سہلہ تلاش کریں، کہیں آغا قاضی کا نام و نشان نہیں تھا، اور ساری زندگی ان کی یہی روش تھی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مرحوم آغا قاضی کہاں جاتے ہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد آغا قاضی سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ مرحوم قاضی تہذیب نفس کے میدان میں، اخلاقیات کے میدان میں، معارف الہیہ میں، سیر و سلوک کے میدان میں، قلبی مکاشفات اور مشاہدات کے میدان میں اپنے زمانے کے بے نظیر افراد میں شامل تھے، یعنی منحصر بفرد افراد میں تھے، اور ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ شیخ عباس حاتف قوچانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرحوم قاضی کے یہ جتنے درس ہوتے تھے، میں نے 14 سال باقاعدہ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوا ہوں، اور ان دونوں درسوں میں فرق یہ تھا کہ وہ جو دوسرا درس مرحوم قاضی کا منعقد ہوتا تھا وہ زیادہ معنوی اور پربارتر درس ہوتا تھا، اس میں زیادہ روحانیت ہوا کرتی تھی۔ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جذبے کے باعث، یعنی ان کی درس میں جو افراد شریک ہوتے تھے وہ ان کی ذات میں مجذوب ہو جاتے تھے، شاید اس وجہ سے بعض فقہا نے ان کے درس کو تحریم کر رکھا تھا اور ان کے درس میں شرکت کو حرام قرار دیا ہوا تھا، بعض افراد نے بغیر فتویٰ کے ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ہمارے استاد سید علی میلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ مرحوم مستنبت نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف عراق گیا اور میں مرحوم آغا محقق ضیاء عراقی کہ جو ایک ملا آدمی تھے، ایک فحل تھے، حوزہ علمیہ میں ان کا ایک نام تھا، اور نامور شخصیات انہوں نے تربیت کی جو اپنے زمانے میں بے نظیر فقیہ گزرے ہیں اور مرجعیت عظمیٰ کے مقام تک پہنچے ہیں، جیسے عبدالاعلیٰ سبزواری، سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسی متعدد بے نظیر شخصیات ان کی شاگردی میں گزری ہیں۔ یہ محقق عراقی کا یہ نظریہ تھا کہ جو میرے درس میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے ممنوع ہے کہ وہ سید علی قاضی طباطبائی کے درس میں شریک ہو۔ مرحوم مستنبت کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بات قابل ہضم نہیں تھی، میں جب اجازت لینے کے لیے گیا مرحوم محقق عراقی کے پاس کہ میں آپ کے درس میں آنا چاہتا ہوں، تو علنی تھا کہ مرحوم محقق یہ بات کہا کرتے تھے، مجھے بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ میرے درس میں آ سکتے ہیں فقہاً و اصولاً، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ علی قاضی طباطبائی کے درس میں شریک نہیں ہوں گے۔ مرحوم مستنبت کہتے تھے کہ میں درسی اعتبار سے مضبوط آدمی تھا، یعنی اگر میں اس درس میں بھی جاتا تو میں کور کر سکتا تھا، لیکن آغا کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا یہ بات میرے لیے قابل ہضم نہیں تھی۔ اور پھر مرحوم ہمارے استاد علی میلانی نقل کرتے ہیں کہ ایک استاد تھے آغا نصر اللہ، یہ بھی مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دن درس میں جاتے ہیں تو اس قدر ان کے جاذبے میں مجذوب ہو جاتے ہیں کہ اس ایک درس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ تک میں اپنے ارد گرد آغا قاضی کو احساس کرتا تھا کہ میرے ارد گرد کہیں وہ موجود ہیں، مجھے مشاہدہ کر رہے ہیں، میں ان کو باقاعدہ اپنے پاس محسوس کرتا تھا اور ان کی تاثیر کو اپنے اندر محسوس کرتا تھا۔ آغا آیت اللہ شیخ محمد رضا آل یاسین کے جو مراجع نجف اشرف میں سے گزرے ہیں اور ایک بزرگ شخصیت ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک روز میں مرحوم قاضی کے شاگردوں کی خصوصی محفل میں اور خصوصی مجلس میں شریک ہوا۔ اس محفل میں شریک ہونے کے بعد جب میں محفل سے باہر آیا تو میں نے یہ اپنی عبا اپنے سر پہ ڈال لی
اور میں چلتا جا رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جاری ہو رہے ہیں اور میرا اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس قدر میں جو ہے وہ اس دنیا سے مجھے انقطاع موقت حاصل ہو گیا کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور میرے لیے اس دنیا میں زندگی بسر کرنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا کہ ہم اس نورانیت کو چھوڑ کر کہاں پر جو ہے نا وہ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ اور پھر دوبارہ مجھے توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ میں اس محفل میں جا سکوں۔ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو جب کوئی وظیفہ دیا کرتے تھے تو وہ اپنے شاگرد کے ساتھ اس کے وظیفے پر باقاعدہ نظارت کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا خود مرحوم آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد کوفہ میں بھی حجرہ موجود تھا، ایک کمرہ موجود تھا، مسجد ساحلہ میں بھی ان کا کمرہ موجود تھا، جہاں وہ رات بھر خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ ان مقدس مقامات پر جا کر باقاعدہ عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ لہٰذا شاگردوں کو یہ تلقین کی جاتی تھی مرحوم قاضی کی طرف کہ اگر نماز پڑھتے وقت، اگر قرآن پڑھتے وقت، اگر ذکر و اذکار کرتے وقت آپ کو عالم غیب سے کوئی چیز مشاہدہ کریں یا کوئی خوبصورت چیز آپ کو مشاہدہ کریں تو آپ اپنی توجہ کو اس کی طرف مبذول نہ کریں، اپنی توجہ کو زائل نہ کریں، بلکہ اپنے ذکر میں مگن رہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو کچھ بھی ہے وہ۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ مہر تابان میں صفحہ نمبر 19 پر درج ہے کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد کوفہ میں بیٹھ کر باقاعدہ ذکر میں مصروف تھا کہ میرے دائیں جانب جنت سے ایک حور آتی ہے، نہایت ہی خوبصورت حور ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں جنت کا ایک جام ہوتا ہے اور وہ مجھے تقدیم کرتی ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جیسے ہی متوجہ ہوتا ہوں میرے ذہن میں آغا قاضی کے جملے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ خبردار ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے۔ لہٰذا میں منصرف ہو جاتا ہوں، میں اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا ہوں۔ وہ حور ناراض ہوتی ہے اور پھر میرے بائیں جانب سے آتی ہے اور وہاں سے آ کر مجھے وہ جام پیش کرتی ہے اور اپنی طرف توجہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوں اور وہ نہایت ہی افسردہ حالت میں ناراض ہو کر مجھ سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحوم قاضی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج تک جب میں اس حور کی اس ناراضگی کی کیفیت کو جب میں تصور کرتا ہوں تو میں مغموم ہو جاتا ہوں، اور آج بھی میں اس سے متاثر ہوتا ہوں کہ وہ کیسے ناراض ہو کر مجھ سے وہاں سے چلی گئی۔ مرحوم آیت اللہ مرندی رحمۃ اللہ علیہ کا ماجرا ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرحوم قاضی نماز مغرب اور عشاء کے بعد، بالخصوص نماز عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے اور عوام الناس کے لیے، جب وہ کوفہ وغیرہ یا اس مقام پر ہوتے تو عوام کے سامنے درس دیا کرتے تھے۔ ایک روز مرحوم قاضی نے صرف ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ از خود راضی مباش، یعنی اپنے آپ سے خود راضی نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ یہ نہ سمجھو کہ تم بہت ہی عقل کل ہو، تم کوئی زیادہ سمجھنے والے ہو۔ یہ جملہ کہا اور بس آغا قاضی خاموش ہو گئے۔ تمام حاضرین مجلس مرحوم آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سے منقلب ہو گئے اور زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ اس قدر مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں تاثیر تھی کہ جو ان کی محفل میں بیٹھتا تھا زار و قطار بے ساختہ جو ہے وہ گریہ کرنے لگ پڑتا تھا۔ اس قدر تاثیر تھی، اور اس تاثیر کی بنیادی وجہ اس متکلم کی صداقت تھی اور اس متکلم کے اس کلام میں موجود تاثیر تھی کہ جو اپنی گفتگو کو مخاطب کے دل میں اتار رہا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ درس حضوری ہوتا ہے، درس مجازی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی استاد سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کے محضر میں موجود ہوں، اس کے حضور میں جائیں۔ جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی نفسانی کیفیات جو ہیں استاد کی، وہ آپ کی روح کے اوپر اثر انداز ہوں گی اور آپ اس سے متاثر ہوں گے۔ ہم بسا اوقات اس سوشل میڈیا پر جب کوئی گفتگو سنتے ہیں، اساتید کے کلام سنتے ہیں تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم خود ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کی بات کو سنیں تو ہمارے اوپر ان کی وہ تاثیر ہوگی اور اس کے جو آثار ہیں وہ بے نظیر آثار ہوں گے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں
کافی طویل ہو گئی، آج یہیں پر ہم اختتام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔